باعث برکت یہ ہے کہ آج میرے شیخ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ کریم اس عرس کی برکت سے آپ سب کے اور میرے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ کون ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کیا کرتے ہیں اور دنیا بھر یہ جانتی ہے کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں ایک لیسٹ آپ کے سامنے پیش کروں ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو رہ چکے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری رہ چکے، یا پھر سکھوں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو ہو چکے، ان سب کی تحریریں موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ سب رطب اللسان رہے۔ ہر زمانے کا، ہر فرقے کا، ہر دین کا ماننے والا میرے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سورج تو روشن ہے، سورج روشن ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو، قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی، قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں نے خطا کیا ہو، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا، زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی سامنے آ جائیں گی باتیں، جتنے گستاخ ہوں گے ان کی ساری حقیقتیں باہر آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں، آپ کو میں یہ بات بتا دوں، حضور کی عزت پر پہرا دینا، اگر اللہ کریم نے تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا تو اپنے اعزاز پر فخر کرو کہ یہ خدمت عام آدمی کے ذمہ نہیں دی جاتی، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے۔ اگر حضور کی محبت کے لیے تمہیں چنا گیا یا ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے چنا گیا تو فخر کرو اور شکر کرو، اس لیے کہ نبی پاک کا ڈیفینس کرنا اور دفاع کرنا خود مولا کریم کی سنت ہے، اللہ کریم کی سنت ہے۔ میں نے سورہ پڑھی آپ کے سامنے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے ہوئے، بیٹیاں 4 ہوئی اور چاروں بڑی عمر تک رہیں، شادی بھی ہوئی، لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی حیات میں نہیں رہے۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں، جاہلوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے نہ ہوں گے تو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے تانے مکہ کے کفار بھی دینے لگ گئے۔ ابو لہب نے ایک کڑوا جملہ کہا میرے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ابتر ہے، اقطع ہے، یعنی نسل کٹی ہوئی ہے، محمد کی نسل نہیں چل سکتی، بیٹے تھے ختم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالم نے تانا مارا۔ جانتے ہیں میرے نبی کے دفاع میں، ڈیفنس میں کون سامنے آیا؟ کوئی نہیں بلکہ خدائے قدیر و جبار آیت اتارتا ہے۔ قرآن میں آیت اور پوری سورہ آ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے عبادت کریں، قربانی کریں۔ اب آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔
ابو لہب نے میرے آقا کو کٹی ہوئی نسل کا کہا تھا، اور مولا نے ابو لہب کے لیے فرمایا آج اے سنیو، اے میرے جوانوں، آج سے میں کہتا ہوں ذرا چراغ لے کر پوری کائنات میں ڈھونڈ کر کے دکھاؤ ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی بیٹیاں کہاں رہتی ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے خاندان کتنے ہیں۔ تمہیں ایک جگہ سے ایک بچہ بھی نہیں ملے گا۔ ابو لہب ختم ہوا، اس کی اولاد بھی اسی زمانے میں ختم ہو چکی، لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے آقا کی اولاد، سادات اور آل رسول ہر جگہ نظر آئے۔ اور الحمدللہ جتنے ممبروں پر سے میں نے خطاب کیا، آج تک شاید کوئی ممبر ایسا ہو جس میں آل رسول نہ ہوتے ہو، میرے آقا کی اولاد نہ ہوتی ہو۔ اللہ کریم اپنے نبی کے دفاع میں فرما رہا ہے، نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہے۔ اسی طرح آج بھی میں کہتا ہوں جو ظالم بھونک رہے ہیں یہ ابو لہب کی طرح کٹی ہوئی نسل کے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں رہ جائے گا، کہیں کسی کی زبان پر ان کا نشان بھی نہیں رہے گا، اور اگر کچھ باقی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے